نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس فقہ میں آج کا عنوان گفتگو ہے طلاق۔ طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے آزاد کر دینا۔ تو شرع اس کے کیا معنی ہے، اطلاق کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری، انتہائی ضروری یہ عنوان گفتگو ہے، کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس لفظ کو لوگ بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک شرعی ٹیکنیکل لفظ ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی تباہ کن کا بھی ہو جاتے ہیں، اور ریٹرن کا کوئی سارے لوگ راستہ خود ہی بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دو کاموں میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یا پھر ساری زندگی پچھتاوا میں مبتلا ہوتے ہیں اور یا شرمندگی میں۔ تو اس لیے بھائی حرام کاری سے بچنے کے لیے بھی، پچھتاوے سے بچنے کے لیے بھی، اور زندگی میں افسوس کرنے سے بچنے کے لیے بھی آسان راستہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ آسان راستہ ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم یہ مسائل آج کل تو الحمدللہ ویسے ہر زمانے میں علم آسان رہا ہے، آج زمانے تو مزید آسان ہو گیا، بس ان مسائل کو، قرآن حکیم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو، فقہا کے آراء کو یہ پڑھو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو انسان خود اپنے لیے لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہی ہو سکتی ہے، یعنی طلاق رجعی، دو مرتبہ آدمی کو رائٹ ہے کہ جب لفظ طلاق کے ساتھ کوئی مرد اپنی عورت کو اپنے نکاح سے الگ کرے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ اس لفظ کی ادائیگی کے بعد دو ہی راستے، یا تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے عورت کو واپس اپنے گھر میں لے آؤ، امساک کرو، رہو اور روک لو، یا اس کو اچھے طریقے سے آزاد کر دو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے صریحاً واضح طور پر پتہ چلا کہ اس لفظ کو میکسیمم اب دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں زندگی میں، اور دو مرتبہ ہی آپ کو اجازت ہوگی۔ اس کی پھر انشاءاللہ جب فقہ مسائل آئیں گے تو اس میں عرض کروں گا کہ یہ دو صورتیں، یعنی دروازے بند نہیں ہوتے۔ کل بھی میرے پاس ایک کیس یہاں موجود تھا، میں نے انہیں یہی کہا زندگی کے دروازے خود اپنے آپ پر خود نہ بند کرو۔ جب انسان تمام دروازے خود بند کر لیتا ہے اپنے آپ پر، تو بعد میں تو بہت اس کو پریشانی، پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بند انسان خود کرتا ہے اپنے آپ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دروازے کھلے رکھے ہیں تو ان کو رہنے دو، بوقت ضرورت استعمال کر لو گے ان کو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر دو مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ بھی اس نے اس کو استعمال کر لیا تو اب وہ خاتون اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات کا قائم کرنے حرام ہے، انٹل کہ وہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور وہ مرد یا تو فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو طلاق دے، پھر یہ صورت ہے دوبارہ واپس آنے کی۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ دروازے اللہ رب العزت نے بند فرمائے ہیں، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، ویری ویری ریسٹرکٹڈ لفظ ہیں۔ ان الفاظ کو تم نے بڑا سوچ سمجھ کر، بعد میں بہانے بناتے ہیں جی ہم پاگل ہو گئے تھے جی،
ہمیں غصہ تھا بھائی، غصے اس میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، غصہ یہ ہیپینس ہے، یہ نارمل ہو، کچھ بھی ہے، جیسے یہ لفظ منہ سے نکلیں گے یہ افیکٹو ہو جائیں گے۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن زَنَّا، اگر وہ دوسرا خاوند اس عورت کو دے دے طلاق، اپنی مرضی سے طلاق دے دے اس کو، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ یہ دوبارہ رجوع کر کے، مقصد یہ دوبارہ نکاح کے ذریعے دوبارہ میاں بیوی بن جائیں، لیکن یہ بہرحال دوسرے شوہر کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ دوبارہ ہم نکاح میں آنا چاہتے ہیں، اس بات پر خوب غور و فکر کر لیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے یا نہیں۔ یہ پہلے ہے، تمام معاملات میں یاد رکھ لیں، یہ جتنی چیزیں ہیں انسان کو خود نکاح کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، میں جو ایک بیوی اپنے گھر میں لا رہا ہوں اس کا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ساری حدیں مقرر کی ہیں، جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں، ان باؤنڈریز کو میں قائم رکھوں گا کہ نہیں رکھ سکتا، اس کام کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ کام کرنے سے پہلے یہ فیصلہ ضرور کر لو کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، لائنیں لگائی ہوئی ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حدود کو کلیئرلی بیان فرماتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو علم والا ہے۔ یہ بھی من مانی نہ کرو، مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرو جن کو ڈیٹیلز کے پتہ ہے۔ یہ چیزیں سب اللہ رب العزت نے کلیئرلی بیان کی ہوئی ہیں، لیکن ان کلیئرلی باتوں کو سمجھنا عامی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی تفاصیل پھر علماء ہی بیان کرتے ہیں، جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور پھر علماء کے مزید اس کو آسانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، جو بھی وہ تفصیلات، فرمایا اب اس کے بعد طلاق میچور ہونے سے پہلے تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب اللہ پاک نے تمہیں دو راستے دیے ہیں، دو دروازے کھلے ہیں، تیسرا کوئی دروازہ نہیں رکھا۔ فرمایا یا تو پھر ان کو رجوع کر کے واپس اپنے نکاح میں لے آؤ، یعنی عدت کے دوران تم رجوع کر سکتے ہو، اور یا ان کو پھر رہنے دو کہ انٹل کہ ان کی عدت میچور ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود ہی کرے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم کبھی رجوع کرو، کبھی طلاق دو، اور درمیان میں عورت کے حق بھی ادا نہ کرو اور اس پر ظلم و زیادتی کرو۔ اس کی اجازت نہیں اللہ پاک نے دی۔ دو ہی راستے ہیں، اکٹھے رہنا ہے تو ایک دوسرے کے حق کو پورے کرنے ہیں، نہیں کر سکتے اللہ کو ہو جاؤ۔ ظلم کی اجازت نہیں ہے، ظلم کی تیسرے راستے کے اللہ پاک نے اجازت نہیں دی کہ ظلم کرو ایک دوسرے پر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو لٹکائے رکھو اور انہیں نقصان پہنچاؤ، کہ کبھی طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، اور نہ بیچاری وہ شوہر والی نہ بے شوہری، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ دو کا عدد کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے مرد نے ایسے کیا کرتے تھے ظالم، تو طلاق دے دیتے، جب طلاق میچور ہونے کے قریب ہوتے پھر رجوع کر لیتے۔ طلاق کی تعداد نہیں تھی، ان لمیٹڈ ایک مسئلہ تھا، کھلا ہوا ایک گراؤنڈ تھا، اللہ پاک نے ریسٹرکٹ کر دیا، فرمایا نو، یہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ اس ظلم کے دروازے کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
دو طریقے ہیں تمہارے پاس، 2 مرتبہ تم طلاق دے سکتے ہو اور اس کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ظلم نہیں کر سکتے اور کسی قسم کا عورت کو نقصان نہیں دے سکتے، اس کو پریشان کرنا مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی، بالکل ہر ظلم کا دروازہ اللہ پاک نے فرمایا بند ہے، اور ہر قسم کے ہر قسم کی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس انسان نے اللہ کی ان حدود کو مذاق بنا لیا، جیسا یہ لوگ کرتے ہیں، طلاق دی ہے نہیں دی ہے، یہ کیا وہ کیا، میں نہیں طلاق دوں گا، جس طرح کا آج کا جو لوگوں نے بیہیویئر بنایا ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ایک تو اس سے، کیونکہ اس کا اختیار میں نہیں ہے، میکسیمم 2 دفعہ کر سکتا ہے، لیکن جو بھی صورتحال اللہ پر فرمایا اللہ کے نشانیوں کو مذاق نہ بناؤ، لا تتخذوا، فرمایا ومن یفعل ذلک، جس انسان نے کوئی بھی ایسا عمل کیا چاہے مرد یا عورت ہو، خصوصاً مرد، اس نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا، کیونکہ اس کا نتائج اسے ہی بھگتنے پڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کا رزلٹ جہنم کی شکل میں اسے بھگتنا پڑے گا۔ وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، کسی خاتون کو پریشان کر لے گا چند دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے تو پریشان کر سکتا ہے، لیکن آخر موت تو آئے گی۔ تو فرمایا جو انسان مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ایک دوسرے کے ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ دوسرے پر نہیں کرتے، ایکچوئل وہ اپنے آپ ہی پر کر رہے ہیں، کیونکہ ان تمام ظلم اور ناانصافیوں کا جواب اسے ہی دینا پڑے گا، وہی خدا کے بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بناؤ، یہ مذاق نہیں ہے، ٹیک دیز all، جو بھی یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے حکام ہے ویری ویری سیریس لو، سنجیدگی کے ساتھ انہیں لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو۔ سب سے پہلی زندگی خدا نے تمہیں دی، صحت خدا نے تمہیں دی، یہ ساری کائنات کی نعمتیں تمہیں خدا نے دی، اسی خدا کو حکم ہے۔ کتنے اللہ کے جہالت سے تمہیں نکالا، علم کی روشنی عطا کی، اللہ کے نعمتوں کو یاد کیا کرو، جاہل نہ بنو، اللہ کی نعمتوں کو فراموش کرنے والے نہ بنو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم، اور اس کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر کتاب نازل کی۔ یہ کتنا بڑا خدا کا احسان ہے، کتنا بڑا میرے رب کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن حکیم عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں احادیث عطا کی، پھر اللہ پاک نے فقہاء عطا کیے، علماء عطا کیے، یہ سارے علم کی چیزیں تمہیں اللہ نے دی تمہاری رہنمائی کے لیے۔ مثلا فرض کریں، ذرا 2 منٹ تصور کریں، انسان سوچیں اگر یہ قرآن پاک نہ ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، اگر قرآن و سنت کو بیان کرنے والے علماء نہ ہوتے، اگر یہ کتابیں نہ ہوتی، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، تو انسان کیا ہوتا؟ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے انسان، جانور سے بھی، جانور پھر اچھے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے انسان۔ تجھے یہ سارا آج اگر تیری یہ عظمتیں ہیں نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تیری رہنمائی کے لیے قرآن اتارا ہے، اس قرآن حکیم کو سمجھانے کے لیے اپنا پیارا پیغمبر بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر آگے صحابہ اکرام آئے ہیں، پھر علماء ہیں، یہ سارے جو تمہیں یہ روزانہ ہم درس ریکارڈ کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جو نہ اپنے زندگی گزارو، ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تمہارے خدا کا شکر کرو کہ کوئی رہنمائی دینے والی چیزیں موجود ہیں۔ یہ کتابیں اللہ کی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا یعظکم بہ، نصیحت حاصل کرو، لیسن لو، غور و فکر کرو، سوچو،
میں الحمدللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ذرا غور و فکر کرو، سوچو، اور پھر سوچو اس میں تمہارا نفع ہے یا کسی دوسرے کا۔ یار اپنے نفع کی تو سوچو، خود اس میں تمہارا اپنا نفع ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم بہانے بنا کر، جھوٹ بول کر، ہزاروں قسم کے بہانے سازی کر کے اپنے دل کی کیفیت کو لوگوں کے سامنے غلط بیان کر سکتے ہو، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے، خدا تو جانتا ہے۔ اور کیا تم نے خدا کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اس ذات کے سامنے پیش ہونا جو تمہارے ظاہر باطن کو بھی جانتا ہے۔ صرف دنیا کے 4 دن کی زندگی کے لیے کلیور نہ بنو، ہوشیار بنو، لوگوں کو دھوکا دو یا علماء کو دھوکا دو یا غلط بیانی کر کے اس عالم کے پاس ایک مسئلہ بیان کیا، اگر وہاں سے مطلب حل نہیں ہوا تو وہی بیان بدلا کر دوسرے عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، ادھر سے مطلب حل نہیں ہوا تو دوسری جگہ جا کر ایک اور بیان بدلایا، مطلب جہاں سے مطلب بھائی اللہ کے بندے تو اپنے آپ کو تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے تیرے اپنے اصل کیفیت کیا ہے؟ علماء سے چھپائے گا، حکمرانوں سے چھپائے گا، آفیسر سے چھپائے گا، معاشرے سے چھپا لے گا، خدا سے کیسے چھپائے گا؟ تو خدا سے کیسے چھپائے گا؟ وہ تو جانتا ہے اپنے آپ کے بھی۔ انسان اللہ پاک نے پورے جسم کو انسان کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے، لیکن خود انسان کا دل دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسی لیے کہ انسان یہ دھوکہ نہ دے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آدمی ذرا آنکھیں بند کر کے خود ہی سوچ لے، دیکھو میرے پیر میرے دل و دماغ کے تابع ہیں، میرے ہاتھ تابع ہیں، آنکھیں تابع ہیں، زبان تابع ہے، لیکن دل میرے تابع نہیں ہے۔ یہ اسی لیے اللہ پاک نے اس کو تابع نہیں بنایا ہوا کہ بندہ خود ہی غور و فکر کر لے، یار میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس سے چھپا لیا، خود ہی ذرا پوچھ، میں چھپا سکتا ہوں؟ جو میں نے بیان کیا زبان کے ساتھ، بات یہی ہے حقیقت میں۔ فرمایا یہ اسی لیے تو کل قیامت کے دن خدا کے بارگاہ میں ہی لے، فرمایا چھپا لیا تو لوگوں سے بات، پر آپ نے آپ سے پوچھنا تو غلط بیانی کر رہا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انسان کا دل ہمیشہ حقیقت بتا دے گا۔ انسان ذرا تھوڑا سا ادھر دیکھے اور پوچھے یہ جو میں نے بیانات دیے، جو میں بیان کرنے بات سچی ہے جھوٹے، انسان کے اندر سے خود بخود آواز آ جائے گی کہ وہ ساری دنیا سے انسان حقیقت کو چھپا سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب عورتیں ان کو طلاق دے دی جائے اور پھر ان کی طلاق، ان کی عدت میچور ہو جائے، اگر وہ اپنے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کریں، کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کا وہ ذہن بنا لے، تو دوسروں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو مجبور کریں یا انہیں تانا دیں یا انہیں پریشان کریں، یہ ان کا فیصلہ ہے، کرنے دیں نکاح، معاشرے میں فساد آئے گا۔ عورتوں کو رائٹ ہے جب وہ طلاق ان کے مشور ہو جائے وہ جس مرضی سے اپنا نکاح کر لیں، کیونکہ ان کے بھی زندگی کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں راضی ہو جائے نکاح کرنے پر تو انہیں کرنے دو، ان کے دست و بازو بنو، ان کے فیصلے کی حمایت کرو، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتی ہیں، کرنے دو ان کو فیصلہ، رکاوٹیں نہ بنو، ورنہ کائنات میں فساد آئے گا۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا خدا پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، یہ خدا کا حکم ہے اس کے لیے۔ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کوئی عورت اس کو طلاق یافتہ ہو اور اگر وہ کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ ذالکم ازکیٰ لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ اور فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہیں نہیں پتا، تمہارا علم بہت لمیٹڈ ہے، اللہ جانتا ہے ان مسائل کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کو اگر وہ اپنے نکاح کا کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اس نکاح کو جاری ان کو کرنے دو، ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ اب ہر آدمی اپنے مسائل کو خود ہی سوچ لے،
اور رویوں کو خود ہی سوچ لیں۔ بھائی کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں، اس کے بہن بھائی زندہ ہیں، اس کے کوئی بھی، یہاں پر میں نے اپنے نکاح، وہ بھائیوں نے، یعنی اپنی وہ بھائی تھے نا، تو آپ نے سب نے نکاح کر لیا، اور چونکہ سب نکاح کر اپنے اپنے گھر بسا لیا، اور اپنی جوان بہن کو مجبور کرتے ہیں چونکہ یہ والدہ بوڑھی ہے، اس کی تو دیکھ بھال تو نہیں نکاح کر سکتی، مجھے کہنے لگی کہ میں نکاح کر چھوڑو بھائی، انہوں نے اپنے سارے جن کو اپنے الو سارے سیدھے کر لے، تو مجبور کرتے تو نہیں نکاح کر سکتی۔ میرے بھائی کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، عورت کو اجازت ہے کہ اگر ان کا بھی فیوچر ہے، ان کا بھی مستقبل کا مسئلہ، ان کی بھی زندگی کے مسائل ہے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اور اگر وہ کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کسی کو اجازت نہیں کہ ان کو پریشان کرے، انہیں کرنے دو۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں کرنے دو، مجبور نہ کرو نکاح نہ کرنے پر، بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ ایک ذمہ داری ہے جو ادا ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو بچیاں یا بچے غیر شادی شدہ ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی کا، نکاح کا جلدی انتظام کریں۔ یہ میں کئی بار درس میں کہہ چکا ہوں، جمعے میں کہہ چکا ہوں، بھائی اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو۔ اور اگر کوئی بچہ بچی اپنے، ویسے تو میں نہیں ان کو کہتا کہ وہ اپنی مرضی کریں، لیکن اگر کوئی کار لے تو ماں باپ پھر ان کے ساتھ ہو، رکاوٹیں نہ ڈالو، نکاح کے معاملات میں بالکل کسی کی میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ ان کی زندگی کو گھر اپنا بسانا چاہتا ہے تو ان کے، ہاں اگر کوئی حالات ہی ایسے ہو جائیں، بعض استثنائی کیس ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن عمومی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی نکاح کا فیصلہ کر لے تو اس کے نام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ ساتھ ہو کر، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، خدا کا حکم ہے کہ اس میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو کرنے دو اور اس کے دسو بازو بنو۔ اللہ پاک انشاءاللہ یہ مسائل مزید جاری رہیں گے۔ تو ابھی یہ آج میں نے صرف قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں طلاق کے مسئلے میں، کہ کس قدر خدا تعالیٰ کے احکام سخت ہیں اس مسئلے میں۔ اور میں نے وہ عرض کر دیا کہ جس طرح مرد کو اجازت نہیں ہے کہ عورت پر ظلم کرے، عموماً چونکہ اس سلسلے میں مردوں ہی کیوں، کیونکہ طلاق کا گرہ، طلاق کے معاملات تو مرد کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں ہیں، تو مرد ہی ظلم کر سکتے ہیں اس مسئلے میں عورت پر، تو اس لیے بہرحال مردوں کو عورتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دو ہی طریقے، اللہ نے تیسرے کی اجازت ہی نہیں دی، بالکل بسانا ہے، رہنا ہے بہت خوبصورت طریقے سے، فیصلہ نہیں رہ سکتے چھوڑ دو، آزاد کر دو، درمیان کے جو راستہ ہے اس کی خدا نے اجازت نہیں دی ظلم کے۔ اللہ پاک ہم عمل کی توفیق۔